الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے چوتھے پارے کا آخری رکوع سنا اور 5واں پارہ سنا۔ سورۃ النساء ہے، خواتین کے بارے میں احکامات آئے ہیں، رشتوں کے بارے میں احکامات آئے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ شروع میں اللہ تعالی شانہ نے فرمایا اس اللہ سے ڈرو رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہیں بکھیرا ہے ایک آدم سے، ساری اس کی ذریت ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ اپنا رب ہے، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، سے مرد بھی بنائے، اللہ نے آگے عورتیں بھی بنائیں، یہ سلسلہ مالک نے چلایا۔ اس اللہ سے ڈرو تو مشکلات میں اسی کا نام لیتے ہو تو میاں اللہ کا واسطہ ہے، یہ کام کر دے۔ اسی طرح فرمایا رشتوں سے بھی ڈرو، ارحام یعنی قطع رحمی نہ کرو۔ قرآن کریم نے اس کو بیان بہت کیا ہے، کیونکہ رشتوں میں اونچ نیچ کی بات ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ مخالفتیں اس سے قریبی رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ صلہ رحمی، صلہ رحم رشتے کو ملانا، قطع رحمی رشتے کو توڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے پہلا اعلان یہی کیا، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ملاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے کا رشتہ صلہ رحمی میں کیا ہے؟ سلام دعا کرنا، بیمار ہو جائے عیادت کرنا، غریب ہے اس کی مدد کرنا، پریشان ہے تو پریشانی میں ہاتھ بٹانا، تو اس کے دکھ میں، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینا، قطع کلامی سے بچنا کہ آپس میں بات چیت یہ آدمی چھوڑ دیں۔ دو انعام حدیث میں آئے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتے ہیں، یعنی عمر میں برکت دیتے ہیں رب العالمین اس صلہ رحمی کی وجہ سے، اور دوسرا رزق میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ رزق میں ایک صاحب ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، میں اس پر احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے خلاف ہی چلتا ہے، حالانکہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھلائی کی بات کرتا رہے، وہ خاک پھانکتا ہے تو پھانکتا رہے۔ اس لیے یہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، لہو کے رشتے ہیں، تو باہر کیف اس میں آدمی قطع رحمی سے بچے۔
اللہ تعالیٰ سے پھر بھی کمی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ رشتہ دار کی اذیتیں سخت ہوتی ہیں بنسبت اور لوگوں کے، وہ بات تیر کی طرح لگتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کیا تاکہ صلہ رحمی پیدا ہو۔ آگے حق تعالیٰ شانہ نے یتیم کے بارے میں فرمایا، یہاں بھی آگے بھی چل کر یتیم کا جو مال ہے اس کا خیال رکھو۔ در یتیم جو سپی کے اندر اکیلا موتی ہو، یتیم کے معنی اکیلے کے، اسے کہتے ہیں یتیم ہے، یعنی در یتیم اکیلا منفرد موتی۔ باپ فوت ہو گیا، یہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہے، لیکن لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم۔ یتیمی کا تعلق ہوتا ہے بلوغ تک۔ جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی جو ہے ماں مر جائے، انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ کہاں چلو گے ساجد؟ تو یہ یتیم کے بارے میں اللہ نے احکامات دیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دنیا سے چلا گیا اس کا باپ، فرمایا ایسا نہ کرو کہ تم جلدی جلدی اس کا مال کھا لو، یا اچھا مال لے لو گندا مال رکھ لو۔ اچھا مال لے لیا، زمین اچھی اس کی لے لی، بیکار زمین، تھوڑا سا اس کو اونچا کرنا اس کا پتہ نہیں آج کیا، بیکار زمین اس کے لیے رکھ دی، اور خود جو ہے اچھی زمین جو ہے وہ لے لی۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اور اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کو کیا کرے گا، اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے میں یہ مال کھا لوں، یہ سیانہ ہو گیا تو پھر مجھے کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا جو یتیم کا مال کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے آگ نکلے گی۔ یہی جو ناجائز مال جائیداد یا پیسے کی شکل میں لیا ہے، یہی کل کو آگ بنے گا۔ اس لیے فرمایا اس سے ڈرو۔ یتیم کے سر پر کسی نے کہا یا رسول اللہ دل میں سختی بڑی ہے، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو تاکہ دل میں نرمی آئے، اس کی تربیت کی بھی فکر کرو، یہ آوارہ نہ بن جائے۔ یتیم بچے ہوتے ہیں آوارے بن جاتے ہیں، وہ سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یتیم کے بارے میں یوں سوچ لے کہ میں مر جاؤں میری اولاد ہو، جب میری اولاد پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا مجھے کتنا پیارا لگے گا۔ تمہارے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک۔ صحابہ کرام تو بعض دفعہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے، اس کا آٹا لیا، اپنا آٹا لیا، پتہ نہیں اس نے کتنا کھایا ہے، تو ڈر جاتے تھے کہ اس کا مال ہم کھا نہ جائیں۔ فرمایا اللہ ہی نیت کو جاننے والے ہیں، اس لیے اگر اس کا مال جو اس پر تم نے خرچ کرنا ہے ذرا حساب سے چلو، اس کے مال کو کسی کام میں لگا دو تاکہ اس کا مال جو ہے وہ بڑھ جائے۔ جاہلیت میں یتیم بچیاں اپنے پاس رکھ لیتے تھے، بعض دفعہ شادی نہیں کرتے تھے، شادی ہو گئی تو جائیداد چلی جائے گی، یہ باغ بھی چلا جائے گا۔ فرمایا
یا تو شادی کرنی ہے صحیح طریقے سے شادی کرو، خود کر لو، خود رکھنی ہے، اگر اور جگہ بھیجنی ہے تو سلیقے کے ساتھ اس یتیم بچی کی شادی کرو۔ یتیموں کے مال کا بھی ذرا خیال رکھو۔ آگے میراث کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ اوس بن ثابت جو ہے وہ فوت ہو گئے، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، جاہلیت کے دستور کے مطابق آ کر جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ پیچھے بیوی تھی، 2 بیٹیاں، ایک نابالغ بچہ۔ وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ مال پر تو اس نے قبضہ کر لیا، اور کل کو میں نے اس کو پالنا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم اتاریں گے؟ بعد میں حکم اترا کہ میراث کے حقدار تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور بیوی ہے اس کو حصہ ملے گا۔ آپ کا چچا زاد بھائی سے کہا حصہ نہیں۔ ایک اور صاحب ہے، اس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، چچا تھا، 2 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 بیٹیاں 2 حصے لے جائیں گی، 8واں ان کی والدہ لے جائے گی۔ بچہ کیونکہ بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے، اب باقی جو ہے وہ اسبہ بن جائے گا، وہ چچا لے جائے گا۔ میراث کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس رکوع میں، 12 حصے بیان کیے ہیں، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ اس کے اندر بیٹی کا کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، اماں کا کیا ہے، ابے کا کیا ہے، خامن کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی احکامات ضروری اس کے اندر میراث میں بیان کیے۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ میراث میں اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے حد مقرر کر رکھی ہے، اور جو ان کو نہیں مانے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ میراث شریعت کے مطابق تقسیم کریں، بیٹی کو بھی دیں گے، آپ بیٹے کو بھی دیں گے، اس لیے بیٹیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے جیسے بیٹے سے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، چھوٹی بیٹی تھی، چھوٹا بیٹا تھا، بیٹے کو ران پر بٹھایا ہوا، بیٹی کو نیچے بٹھایا ہوا۔ آپ نے فرمایا تو عدل نہیں کر رہا، تو عدل نہیں کر رہا، ایک ران پر اس کو بٹھائے تو دوسری ران پر اس کو بٹھا، اس کو بٹھا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، جو ان کی صحیح تربیت کرے گا، 2 ہیں 3 ہیں، فرمایا یہ جہنم سے آڑ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، بیٹی کو مل کر جاتے، نشانی پر بوسہ دیتے، وہ آپ کے ہاتھ چومتی، واپسی پر آپ بیٹی کو ملتے، گھر میں بعد میں آتے، مسجد سے ہو کر بیٹی کے پاس آتے۔ اس لیے بیٹیوں کے ساتھ بھی آدمی خیال رکھے۔ میراث میں بعض دفعہ میراث زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ کم۔ 4 پائی بسترا لوگ اٹھا کر پیر کو دے دیتے ہیں، یہ پیر کا نہیں ہے، یہ ورثہ کا ہے، ورثہ کا ہے، سارے ورثہ صدقہ کریں تو اور بات ہے۔ کپڑے ہیں، جو چیزیں ہیں والد صاحب کی، والدہ کی، تو یہ سب کی مشترکہ چیزیں ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا۔ پہلے جانے والا جو ہے اس کا قرضہ اتارنا ہے، قرضہ اتارے، رسمیں کر لیتے ہیں، قرضے نہیں اتارتے، رسمیں کرے گا۔ رسم ہوتی ہے جو برادری بنائے، قوم بنائے، نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ رسم میں آپ دیکھتے ہیں یہ کول خانی ہے، یہ رسم ہے، اس میں ساری برادری کو بلاتے ہیں، 15 20 30 دیگے پکاتے ہیں، یہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایصال ثواب فقراء کے لیے ہوتا ہے،
یہ ضیافت ہے، ضیافت جو سب کو کھلائی جائے، یہ ضیافت ہے۔ اور جو ایصال ثواب ہے اس کے لیے کچا راشن یا پکا فقراء کو دیا جائے، یہ ہے ایصال ثواب۔ پہلا کام یہ کرنا ہے مرنے والے کے لیے، مرد یا عورت اس کے قرضے کا فکر کرنا ہے تاکہ قبر کے عذاب سے وہ بیچارہ بچے۔ رسمیں کرتے ہیں، قرضے نہیں اتارتے، رسمیں کرتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اس لیے علماء سو جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، مسئلہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ یہ مسئلہ بتاؤ، میاں قرض پہلے اتارنا ہے یہ، اور اس کی وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کرو۔ انشاءاللہ چاہے وہ ایک کنال چھوڑ گیا ہے یا ایک مرلہ، اللہ اسی میں برکت دے گا، اسی میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، والد صاحب دنیا سے گیا، کچھ نہیں بچا، رہائش کا مکان تھا، بعد میں رب العالمین نے برکتیں دی، زندگی میں 40 حج کر لیے، 40 حج کر لیے، ان کی میراث میں ایک کنال بھی نہیں تھی۔ اس لیے اس کا خیال کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان میں حاجت ہے، ایک نکاح، 2 نکاح، 3 4 کر سکتا ہے، لیکن عدل کرے، اللہ یہ کہ وہ بیوی معاف کر دے تو اور بات ہے، ورنہ عدل کرے۔ عدل نہیں کر سکتا پھر ایک ہی نکاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بات سن لیں۔ مستشرقین یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں انہیں مستشرقین کہتے ہیں، ان کا کام ہے ہمارے نبی پر اعتراض کرنا۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ نبی جو ہے شہوت پرست، علیاذ باللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایسی عورت سے شادی کی جس کے 2 خاوند فوت ہو چکے۔ اب آپ اندازہ لگائے، اور پھر 25 سال اسی کے ساتھ رہے، یہ عمر کا جوانی ساری اسی کے ساتھ گزاری، 50 سال۔ پھر اماں جان کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت سودا بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عائشہ کنواری سے نکاح کیا، 54 سال آپ کی اس وقت عمر تھی۔ پھر آپ نے زینب بنت ام سلمہ سے کیا، حفصہ سے کیا۔ 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں اب آپ کے پاس ہیں، 58 سال عمر ہو گئی۔ باقی بیویاں آپ نے آخر میں کی، ان میں آپ کے سامنے وہ قبائل دین کے ساتھ ملانے تھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہ اپنی بیٹی کا کیا ہے نہ اپنا کیا ہے، جیسے میرے رب کا حکم تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، ایک کنواری تھی، اولاد نہیں تھی، 48 سال اس نے علم پھیلایا۔ ام سلمہ سے نکاح ہوا، پیچھے سے اولاد لے کر آئی کہ ستیلی اولاد پالنی کیسے۔ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، قریش کی عورت تھی، حبشہ میں گئی، خامن مرتد ہو گیا۔ ابو سفیان سردار کی بیٹی تھی، غمزدہ تھی، اللہ کا حکم آیا نکاح کرو، قریش کے گھٹنے ٹک گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا محمد فہد لا یشدع عنفہ، محمد ایسا جوان مرد ہے کہ جب ہماری بچیاں اس کے گھر میں چلی گئی، اب لڑائی کس چیز کی، اب لڑائی کس چیز کی ہے۔ اسی طرح قبیلہ بنی مستلق، اس کے اندر آپ کا نکاح ہوا حضرت صفیہ سے، سارے لوگ جتنے گرفتار تھے وہ سارے چھوٹ گئے۔ اسی طرح جویریہ، جو صفیہ جو یہود میں سے تھی، اور جویریہ جو قبیلہ بنی مستلق میں تھی، جو صفیہ کی وجہ سے سلیم الفطرت یہودی ایمان لے آئے۔ حضرت میمونہ کی برکت سے اس کی 7 بڑی بڑی بہنیں ایمان میں داخل ہوئی۔ یہ سارے نکاح جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں دین پھیلانے کے لیے، قبائل کو قریب کرنے کے لیے، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ یہ آپ نے نہیں کیے، انبیاء سابقین نے بھی کیے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے،
اگر 100 سال بھی نبی نکاح نہ کرے، ایک نکاح بھی نہ کرے، گناہ کی طرف ذرا بھی خیال نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس میں حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے تحت آپ نے یہ متعدد نکاح کیے اور یہ امت کی مائیں بنی ہیں، اور ان سے آدھا دین امت کو ملا۔ رب العالمین نے یہ دین امت کو عطا کیا ان کی برکت سے۔ درمیان میں اللہ نے مال کو کہا یہ یتیموں کا مال ہے، ذرا خیال کرنا، مال کو کہا قیامن، قائم کرنے والا مال، اس لیے مال بھی اللہ کی نعمت ہے، نہ قدری اس کی نہیں کرنی۔ وہ مال برا ہے جو حرام طریقے سے آئے، حرام طریقے سے خرچ کیا جائے، جو حلال طریقے سے آئے، حلال جگہ خرچ ہو، دین میں معاون بنے، رکاوٹ نہ بنے، یہ مال مالک کا انعام ہے۔ اس لیے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی مارا گیا، فرمایا کسی نے قتل کر دیا، مال لے کر جا رہا تھا، یہ شہادت کی موت ہے، شہادت کی۔ کسی کے گھر پر حملہ ہوا، اس نے عزت بچانے کے لیے جان دے دی، یہ بھی شہادت کی موت ہے، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا متقی آدمی کے لیے مال کے ہونا کوئی ضرر کی چیز نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشکات شریف میں کھڑا ہے، یہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، فرمایا صحابہ کرام کے زمانے میں ان کے ایمانی قوت کی وجہ سے مال کو مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسِ الْمُؤْمِنِ، آج یہ مومن کی ڈھال ہے، مومن کی ڈھال۔ فرمایا آدمی پر پریشانیاں آتی ہیں، بعد دفعہ فقر و فاقہ میں کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مال ہوتا ہے، فرمایا مالداروں کے ہاتھوں سے بچتا ہے۔ تمہارے پاس مال آ جائے، سفیان ثوری کہہ رہے ہیں، اس کو چاہیے اس مال کو کام میں لگائے، ضائع نہ کرے۔ سعید ابن المسیب کہتے تھے میں منڈی میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں گورنر اور بادشاہوں کا محتاج نہ رہوں، میں ان کے دروازوں کا محتاج نہ رہوں، اللہ وہ مجھے مال دے دیں کہ جس کی وجہ سے میں مستغنی ہو جاؤں۔ تو یہ حلال کا مال، یہ مالک کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی نہ قدری نہ کرے۔ بس وہ مال مضر ہے جو اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ ہے، معاون نہیں ہے، وہ مال جو ہے مضر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے رشتے کا بیان کیے، وہ رشتے جو نسب سے حرام ہیں، بیٹی ہو گئی، بھتیجی ہو گئی، بھانجی ہو گئی، یہ رشتے ہیں، ماں ہے، دادی دادی، نانی نانی، یہ ہے نسبی رشتے۔ دوسرے رضائی رشتے، رضائی بہن، اسی طرح رضائی بھائی ہے، دوسرے ہیں، ان کے احکامات اللہ نے بیان کیے۔ مساہرت کے رشتے، ساس ہے، اسی طرح بیو اپنے بیٹے کی بیوی ہے، یہ رشتے ہیں، فرمایا ان کے لیے کہا اسی طرح دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہ کرو۔ ایک بہن ہے، پھر وہ فوت ہو جائے تو پھر تو دوسری بہن آ سکتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں اکٹھے کر لیتے تھے، 10 نکاح بھی کر لیتے۔ ایک صاحب آئے میرے 10 نکاح، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 رکھ لو باقی چھوڑ، 4 رکھ لو، 4 سے زیادہ رکھنا حرام ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ احکامات بیان کیے رب العالمین نے ان چیزوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی دعوت دی کہ صغیرہ گناہ میں معاف کر دوں گا، کبیرہ سے کامل توبہ کرو بچو۔ کبیرہ کون سا ہے، صغیرہ کون سا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں اتنا فرق ہے جیسے چھوٹا انگارہ بڑا انگارہ، چھوٹا بچھو بڑا بچھو، یہ ہے صغیرہ کبیرہ۔ بعض علماء کہتے ہیں جس پر حد آئے، ہاتھ کٹنا، سزا دینا، جس پر تعزیر آئی ہے، حد آئی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، باقی صغیرہ گناہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں جس پر بڑی دھمکی آئی ہے،
وہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا نیچے کے اعتبار سے ایک صغیرہ ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے کے اعتبار سے وہی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ جب اس پر آدمی اصرار کرے وہی کبیرہ بن گیا، اور کبیرہ گناہ جب توبہ کر لے وہی مٹا دیتے اللہ تعالیٰ۔ ابن حجر مکی حیثمی ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب الزواجر لکھی ہے۔ اس کتاب الزواجر میں 467 گناہ لکھے ہیں کبیرہ، 467۔ اردو میں بھی یہ کتاب ملتی ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، تاکہ آدمی ان گناہوں سے پرہیز کرے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں جو اللہ سے ہمیں دور کرنے والے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی آدمی کوشش کرے۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے امانت کے بارے میں احکامات بیان کیے کہ جس کی امانت ہے دیانتداری سے اس کو واپس کر دو، امین بنو، جس کی امانت رکھی ہے وہ واپس کرو۔ کل بھی عبداللہ ابن سلام کا قصہ آیا تھا، 1200 اوقیہ جو رکھ کر گیا، کیسے امانت ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں گئے، عثمان بن طلحہ تھے، ان سے کہا چابی لو۔ 2 دن ایسے تھے کہ بیت اللہ کو کھولا جاتا تھا، سوموار کا دن اور خمیس کا دن۔ آپ نے فرمایا کہ چابی دو، وہ چابی نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کہنے لگا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو قریش کی ذلت کا وقت ہے۔ فرمایا نہیں، اس دن قریش کی عزت کے ساتھ ہوگے۔ پھر آپ علیہ السلام جب 8 ہجری کو فاتحانہ مکہ آئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی منگائی، آپ اندر گئے، حضرت بلال بھی اندر گئے بیت اللہ میں، حضرت اسامہ بھی اندر گئے، اللہ کے نبی نے اندر عبادت کی۔ واپس آئے تو حضرت علی کے ہاتھ میں چابی تھی۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ جیسے سقایا پانی پلانا اور بیت اللہ کی دربانی صدانا یہ ہم کر رہے ہیں، تو بیت اللہ کی چابی بھی ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ چابی انہی کو دے دو۔ اس پر یہی آیت اتری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ امانتیں جو ہیں یہ واپس کر دو۔ فرمایا یہ چابی قیامت تک تیرے پاس رہے گی، تیرے خاندان کے پاس رہے گی۔ کوئی ظالم ہی آئے تو لے، وہ خاندان شیبی ہے، آج تک چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا لوگ تیرا اکرام کریں گے، تمہارے خاندان کو ہدیے دیں گے، حکومتیں تنخواہیں دے گی، اسے جائز کاموں میں، نیک کاموں میں اس مال کو خرچ کرتے رہنا۔ اور فرمایا کسی پر جب اللہ کے نبی نے چابی لی، کہا میں دل سے تو پہلے ہی اسلام لا چکا تھا، اب میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو یہ ایمان لے آئے، اللہ نے امانتوں کے ادا کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا۔ ایک یہاں اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا کہ تم جہاں بھی ہو، چونے گچ کے محلات ہیں، بڑے عالی شان ہیں، بڑے محلات میں ہیں، موت کا وقت آیا ہے، اسے بھاگ نہیں سکتے۔ یہاں پر حافظ عماد الدین اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس پر حافظ ابن کثیر نے واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت کی بچی پیدا ہوئی، اس نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ آگ لے آؤ، سردی تھی یا کیا۔ وہ باہر نکلا، دروازے پر ایک اجنبی آدمی ملا کہ کیا ہوا، کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ بچی 100 آدمیوں سے برائی کرائے گی اور آخرکار ایک مکڑی سے مرے گی، یہ کہہ کے غائب ہو گیا۔ اسے غصہ آیا، اس نے کہا پھر میں کس لیے اس کے لیے آگ دیتا پھروں۔ اس کی چھری تھی، آ کر بچے کو پیٹ کو مار کر، پیٹ میں چھری مار کے بھاگ گئے۔ ماں نے پیچھے سلائی کی، اللہ نے شفا دے دی، بچی ٹھیک ہو گئی۔ یہ یہاں سے نکل گیا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، قاتل جو ہوں، اور یہاں سمندر پار اپنے علاقے میں چلا گیا۔ مدت گزر گئی، آگے یہ گیا، تجارت کرتے 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 بڑا مالدار بن گیا۔ اب اس کے جی میں آیا
کہ میں اب اعلی جگہ پر شادی کروں، اب مجھے 20-25 سال ہو گئے۔ واپس آیا، شہر میں پوچھا کہ یہاں حسین عورت کون سی ہے جو غیر شادی شدہ ہو؟ اسے پتہ نہیں تھا وہی لڑکی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ لڑکی ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے۔ اس سے شادی طے ہو گئی، شادی کر لی، میاں بیوی آپس میں ملے، حال احوال پوچھا تم کہاں کے، کیسے نہیں۔ انہوں نے کہا ایک بچی پیدا ہوئی تھی اور اس بچی کے بارے میں یہاں سے نکلا، ایک اجنبی آدمی ملا، اس نے کہا یہ اتنے مرتبہ گناہ کرائے گی اور آخر مکڑی سے مرے گی۔ وہ کہنے لگی وہ بچی تو میں ہی ہوں، یہ دیکھو میری ماں نے مجھے بتایا، یہ میں بچپن میں میرے پیٹ پر جو ہے یہ ساری سلائی ہوئی ہے اور وہ تو میں ہی ہوں۔ بدکاری تو میں نے بہت کرائی ہے، تعداد مجھے پتہ نہیں ہے 100 ہے یا کتنی۔ بار کہہ یہ محل میں رہنے لگے۔ ایک دن میاں بیوی اتنے میں سامنے مکڑی دیکھی کہ یہ مکڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہی اس مکڑی سے میں مروں گی۔ اٹھی اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے دبایا۔ اللہ کی شان ایسی ذات تھی، اس کے ناخنوں میں گھسی، پاؤں سوجے، یہی سبب بنا اس کی موت۔ اسی پر موت آئی۔ محل میں رہ رہی ہے لیکن موت کا وقت آیا تھا، اسی کے اندر آئی۔ نمرود اندر ہی گھس گیا اور اندر گھسا، باہر آگ جلائی کہ کوئی مچھر نہ آئے، کیونکہ باہر مچھر ساری فوج کو پڑ گئے تھے، اندر نہ آئے، لیکن اللہ نے عالی شان محل میں مچھر کے ذریعے اسے ذلیل کیا۔ موت کا وقت آئے ہے، بعد دفعہ وہی باڈی گارڈ ہی مار دیتے، وہی جو محافظ ہیں وہی مار دیتے۔ یہاں لاہور میں ایک صاحب تھے، وہ مرے، بڑے عہدے پر تھے، نام بھی آتا ہے عہدہ بھی آتا ہے، وہ مر گئے تو بعد میں بیوی نے کہا اسے کسی نے زہر دی، قبر کشائی کی گئی تو ڈاکٹر عبداللطیف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا مواد لیا سورج میں، لیبارٹری میں لے کے، بڑی بدبو تھی، واقعی تحقیق ہوئی تو زہر ملی ہوئی تھی۔ آپ پولیس کے ذمہ تھا تحقیق کرو، 6 مہینے کوشش کرتے رہے، کوئی پتہ نہ لگے زہر کس نے دی۔ آخر کار کی درسنگی جیسے ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ کام اس کی بیوی نے نہ کیا ہو۔ آخر وہی بیوی جو مقدمہ دائر کرانے والی مدعیہ تھی وہی پکڑی گئی اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے زہر دی، جن کے لیے کمایا تھا وہی اس کی موت کا سبب بنے۔ اس لیے موت کا وقت ایک طے ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سفارش اور سلام کے بارے میں بھی بات کہی ہے۔ سفارش کرنا بھی جائز ہے، بعد دفعہ ایک شرمیلی طبیعت ہے، وہ جا نہیں سکتا، ہے صاحب حق، اس کی بیچارے کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ فرمایا تمہاری رسائی ہے تو حاکم تک بات پہنچا دو، یہ بیچارہ مظلوم ہے، یہ بیچارہ صاحب حق ہے، اس کا حق دو۔ وہ سفارش ناجائز ہے جو ناجائز چیز پر کی ہے۔ انٹرویو میں فیل ہو گیا، اب سفارش کر رہے ہیں، پرچوں میں فیل ہو گیا، اب سفارش کر رہے ہیں، یہ تو سفارش ناجائز ہے۔ صاحب حق ہے اور یہ مستحق ہے اس کام کا، لیکن اس کا حق ضائع ہو رہا ہے، آگے حاکم تک بات پہنچا دی۔ یہ جو سفارش کرے گا، میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یقل لہ نصیب منہا، اللہ اسے حصہ دیں گے۔ آگے میں یشفع شفاعۃ سیئۃ یقل لہ کفل منہا، فرمایا جو بری سفارش کرے گا پھر برائی کا حصہ ملے گا، نیک سفارش کرے گا نیکی کا اللہ حصہ دے گے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا بعض آدمی میرے پاس آنا چاہتے ہیں، شرم کی وجہ سے نہیں آ سکتے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں نہیں پوچھ سکتے، تو ان کا حق ہوتا ہے لیکن نہیں آ سکتے۔ اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کر دو تمہیں اجر مل گیا، آگے محمد جو بھی فیصلہ کرے وہ علیحدہ چیز ہے، میں دیکھوں گا، لیکن تمہیں سچی سفارش، نیک سفارش پر اللہ اجر دیں گے، یہ فرمائے۔ آگے فرمایا کوئی سلام کرے
تو سلام کا جواب حییتم بتحیہ فحیوا بأحسن منہا بأحسن منہا اور ردوہا. فرمایا جو سلام کرے، ایک صاحب ہے اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا علیکا، تجھ پر بھی یہی سلام. وہ کہنے لگا جی میرے لیے ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا انتہا السلام الی برکہ، برکات اوپر سلام ختم ہے. صرف ابو داؤد شریف کے ایک روایت میں ومغفرتہ بھی آیا ہے، لیکن روایت وہ کمزور ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہہ لے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، ورنہ اصل سلام یہی ہے وبرکاتہ تک. فرمایا سلام کہو، اسے پھیلانے کی کوشش کرو. حدیث شریف میں عبداللہ بن عمر منڈی میں جاتے تھے، واپس آتے تھے، کسی نے کہا لیا دعا تو آپ نے کچھ نہیں ہے. فرمایا یہ میرا گشت سلام کا گشت تھا، میں سلام کرنے گیا، کتنی مخلوق کو میں نے سلام کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں وہ آدمی بخیل ہے کہ جو سلام ہی نہ کرے یا سلام کا جواب ہی نہ دے. درخت آ گیا ہے، پھر جو دونوں ساتھی ملے ہو پھر بھی سلام کرو. ہاتھ ملا لیں گے سلام نہیں کریں گے. سلام ہاتھ ملانا تتمہ ہے، سلام کو مکمل کرنا. 90 نیکیاں وہاں مل گئی، ہاتھ ملایا تو اب 100 ہو گئی. اسی لیے مستورات بھی مسافہ نہیں کرتی، مستورات سے کریں گے. السلام علیکم پہلے کہہ دیتے کیا حال ہے، خیر ہے، یہ کہتے. فرمایا نہیں، الکلام بعد السلام، پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو. یہ بھی شریعت نے یہاں آداب بتائے، اس کا بھی آدمی ان چیزوں کا خیال کرے. ایک صاحب تھے، اس کا نام تھا بشر، اندر کا تھا منافق. اس بشر نے جو ہے کہا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ چلیں کعب بن اشرف سے فیصلہ کریں. وہ یہودی تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو مسلمان ہے، تو محمد کا نام لے، تو کعب بن اشرف کا نام کیوں لیتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس اسے لے گیا. اللہ کے نبی نے بات سنی، حق بات یہودی کی تھی، اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب یہ پریشان ہوا جو بناوٹی مسلمان تھا. اس نے کہا کام نہ بنا. اس نے کہا نہیں جی مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، عمر کے پاس چلے. اس نے سمجھا کہ عمر میں جو ہے کفار کے بارے میں غصہ بہت ہے، اس لیے میرے حق میں فیصلہ کریں گے. وہاں گئے، حضرت عمر سے جا کر یہ بات کہی. اس یہودی نے کہا پہلے یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. اچھا کہ ہاں. فرمایا اچھا پھر میں آ رہا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کر آئے، مارا اس منافق کو، اڑا دیا، شور مچا دیا. منافقین نے شور مچا دیا کہ ہمارا آدمی مار دیا، مسلمان مارا مسلمان. اللہ نے قرآن میں اتارا کہ مسلمان کہاں ہے؟ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانا مرتد ہے. اس کا علاج یہی ہے. اس کو رب العالمین نے بیان کیا. ایک اور بھی واقعہ آگے چل کر بیان کیا. ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، اس کو کہتے ہیں بنو عویرق. اس میں ایک آدمی تھا، بشیر بھی پڑھتے ہیں، بشیر بھی پڑھتے ہیں. اس زمانے میں جو کھاتے تھے، گندم بہت کم. شام سے گندم لاتے تھے، مہمانوں کے لیے رکھتے تھے. حضرت قتادہ کا چچا تھا، اس کا نام تھا رفاعہ. وہ گیا شام سے کچھ گندم لے آیا. ایک بوری تھی، بوری میں اسلحہ بھی رکھ دیا بوری کے اندر، اور بوری کے اندر جو ہے اور سامان رکھا اور ایک کوٹھڑی میں رکھ دیا. اسی طرح منافق کو پتہ لگ گیا، بنی عبیرق کا منافق بشیر یا بشیر. رات کے ٹائم نقب لگائی حضرت رفاع کے گھر میں اور یہ بوری اٹھا کر لے گئے. اللہ کی شان، صبح انہوں نے چچے نے بھتیجے کو ذکر کیا، قتادہ کو. انہوں نے جب دیکھا، پاؤں دیکھے تو دیکھا آٹا یوں گرتا جا رہا ہے.
وہاں گئے آگے، انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر سنا ہے رات آگ بھی جلی ہے تو کھانا بھی پکا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہمارے گھر میں کہاں سے پکا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو آٹے کی لکیر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ لبید بن سہل ہے، ایک شاعر تھے، یہ ان کے گھر میں۔ لبید کو پتہ لگا، وہ تلوار لے کر آ گیا۔ اس نے کہا کون ہے جو میرا نام لے رہا ہے؟ یہ علیحدہ ملے، نہیں نہیں تیرا نام ویسے منہ سے نکل گیا ہے، تو نہیں ہے، یہ یہودی نے کام کیا۔ رات کے ٹائم آٹا ذرا بکھیر دیا یہودی کے گھر کی طرف، کیونکہ اسلحہ بھی اسی یہودی کے گھر چھپایا تھا۔ اگلے دن انہوں نے نام لگا دیا کہ یہ گئے حضرت قتادہ، اللہ کے نبی سے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہاں چوری کی ہے؟ وہ تو سارا آٹا وہ جو ہے یہودی کے گھر میں۔ یہودی آ گیا، یہودی نے کہا انہوں نے اسلحہ میرے پاس رکھا ہے، وہ پڑا ہے، ان کا اسلحہ ہے وہ پڑا ہے، آٹا ماٹا ہمارے گھر میں نہیں، آ کر دیکھ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تھوڑے سے ناراض ہوئے، آپ نے کہا اے قتادہ تم نے اس مسلمان پر تہمت لگا دی کہ ہمارا آٹا دے گئے۔ اب بھتیجا قتادہ بھی پریشان، چچا رفا بھی پریشان۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، ہمارا کیا فائدہ آیا، چھوڑو چلی گئی آٹا تھا۔ تو یہ ناراض ہو گئے کہ تم نے خواہ مخواہ بنی عبیرک پر تہمت لگا دی۔ اللہ کی شان، اللہ کا قرآن اتر پڑا۔ قرآن کریم نے کہا یہ بڑا منافق ہے، اور یہ قتادہ بھی سچا ہے، رفاع سچے ہیں، اور یہ بشیر بنی عبیرک والے چور ہیں، یہ مومن نہیں ہے محمد، یہ منافق ہے۔ بس جب قرآن اترا راتوں رات وہاں سے بھاگا، مکہ چلا گیا، مدینہ سے مکہ، وہاں چلا گیا، کسی عورت کے ہاں جا ٹھہرا۔ اس عورت کو پتہ لگا یہ تو پیچھے سے چور آئے، اس عورت نے نکال دیا۔ آگے گیا کسی مکان میں، پھر نقب لگا رہا تھا، وہی پر دیوار گری، حالت کفر میں مر گیا، حالت کفر کے اندر مر گیا۔ تو رب العالمین نے حق تعالی شان ہونے یہ ساری چیز اللہ نے کھول دی۔ آگے رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ دیکھو کہیں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ صحیح کرنا، انصاف کے ساتھ کرنا ہے فیصلہ، چاہے ولو علی انفسکم او الوالدین، چاہے تمہارے خلاف پڑے چاہے تمہارے والدین کے خلاف۔ کونوا قوامین بالقسط، عدل کو نہ چھوڑنا، عدل نہیں چھوڑنا، خیال کرنا۔ شہداء للہ، گواہی اللہ کے لیے صاف، نہ قومیت کو دیکھنا ہے، نہ علاقے کو دیکھنا، ہمارا صوبہ یہ ہے ہم انہی کے ساتھ، ہماری قوم ادھر ہے ہم انہی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں زہر قاتل ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی کہا کرتا تھا کاش یہ صوبوں کے نام یوں نہ رکھتے، یہ پنجاب ہے، یہ سندھ ہے، یہ کے پی ہے، یہ بلوچ ہے، یوں رکھ دیتے، یہ لاہور کا صوبہ ہے، یہ ملتان کا ہے، یہ سکھر اور کراچی کا ہے، یہ کوئٹے کا ہے، یہ پشاور اور سوات کا ہے، تاکہ عصبیت کی بو نہ آتی، عصبیت کی بو نہ آتی۔ کوٹا مقرر کر دیتے ہیں یہ ہمارے صوبے کا کوٹا ہے، اتنے ڈاکٹر لینے ہیں، وہاں ڈاکٹر ہیں ہی نہیں، پھر کہاں سے کرو گے؟ ہائی نہ ہے، ایک آدمی یہاں وہاں، یہاں آپ کو دیکھنا اللہ کے امر کو دیکھنا، امر الہی کو دیکھنا، حق کا ساتھ دینا ہے، جو حق آ جائے وہی کرنا ہے۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں میں آیا یہاں محمد ابن تغلق کے پاس، 7ویں صدی میں یہاں آیا تھا، مجھے اس نے قاضی بھی بنایا، میں چائنا کا سفیر بھی بن کر گیا۔ وہاں پر ایک ہندو نے دعویٰ کر دیا کہ محمد بن تغلق بادشاہ نے جو لاکھوں میلوں تک جس کی حکومت ہے، اس نے میرے بیٹے کو ناجائز مارا قاضی کے سامنے۔ قاضی نے ساری تحقیق کی، فرمایا ہاں ہندو کا بچہ ہے، ناجائز مارا۔ تو قاضی نے کہا محمد بن تغلق بادشاہ سے کہ بدلہ لیا جائے گا، چھڑی دی بچے کو، ہندو لڑکے کو،
ہندو لڑکے نے بادشاہ وقت کو مارا 21 چھڑیاں اور ٹوپی اس کی وہاں جا پڑی. بادشاہ کوئی ناراض نہیں ہوا. اس نے کہا تاکہ مجھ سے آخرت کا عذاب ٹل جائے، اس لیے کہا کہ عدل کا خیال کرو. کسی کی محبت دیکھو، یا آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے محبت کی وجہ سے، اس سے محبت ہے، اس سے دشمنی ہے، یا رشتہ داری کی وجہ سے، یا قومیت کی وجہ سے، یا اپنی پارٹی کی وجہ سے. فرمایا تلوار چلاؤ ان سب پر، اللہ کے امر کو دیکھو، اس کے مطابق فیصلہ کرو. اللہ کا امر دیکھو. اگر ابا مجرم ہے کہنا پڑے گا، بیٹا مجرم ہے کہنا پڑے گا. اندلس کے قاضی نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا، بیٹا قتل ہوا. 14 دن کے بعد قاضی کا اپنا بھی انتقال ہو گیا، لیکن حق کے مطابق فیصلہ کر کے گئے، حق کے مطابق. آگے اللہ نے منافقین کا کافی صورت میں ذکر کیا. بڑے کمینے تھے. فرمایا جہاں دیکھا فائدہ ادھر ہو گئے. مسلمانوں میں فائدہ دیکھا ادھر، کافروں میں فائدہ دیکھا ادھر. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. فرمایا اس بکری کی طرح جو شہوت والی بہار میں آئی ہوئی ہو، اس ریوڑ میں چلی جائے وہاں نر مل جائے، اس ریوڑ میں چلی جائے وہاں نر مل جائے. فرمایا ایسا ہی ہے منافق، یہ اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، میری خواہش کہاں پوری ہوگی. فرمایا اس لیے متذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. فرمایا جہنم کے جتنے درجات ہیں ان سب میں یہودیوں، نصرانی، مجوسی، صائبی، سورج پرست، چاند پرست، سب سے جو نچلا درجہ ہوگا اس میں منافق ڈالے جائیں گے. ان الدرک الاسفل من النار. فرمایا یہ سب سے جو نچلا ہوگا جنت کے جو یوں درجات ہیں، یوں ان کو درجات کہتے ہیں، اور جہنم میں یوں نیچے جاتے ہیں اسے درک کہتے ہیں. فرمایا سب سے نیچے درک میں درجے میں یہ منافق ڈالے جائیں گے. آخر میں پھر بھی رب العالمین دعوت دے رہے ہیں بے دینوں کو بھی، ہم جیسوں کو بھی، منافقین کو بھی کہ اصلاح کر لو، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، رخ صحیح کر لو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میرا کون سا اللہ کہتے ہیں کام رکا ہوا ہے، میں تجھے عذاب دوں، مجھے خوشی آئے گی کہ میں اس کو رگڑ دوں. فرمایا میرے لیے تو کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. اگر تم ایمان لے آؤ، شاکر بن جاؤ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے کر، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ ہمیں سچا تائب بنائے، اپنا قرب اللہ نصیب کرے، قرآن کا اللہ نور عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اے اللہ ہمارا یہ قرآن کریم سننا قبول فرما. یا اللہ جتنے قراء پڑھا رہے ہیں اور جتنے حفاظ پڑھا رہے ہیں سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے ارحم الراحمین قرآن کا ذوق دے، قرآن کا شوق دے، قرآن سے والہانہ محبت پیدا کر، اولاد سے، بیوی بچوں سے زیادہ قرآن کی محبت عطا کر. قرآن پر مر مٹنے والا بنا، قرآن پر مر مٹنے والا بنا، قرآن کریم پر مر مٹنے والا بنا. اے اللہ قرآن سے والہانہ شغف عطا کر. اے اللہ ہمارے روضے قبول فرما. جو روضے میں یا اللہ جو اعمال یا ان کا ڈھانچہ اختیار کیا ہے قبول کر. سحری بھی قبول فرما، افطاری بھی قبول فرما. جو تراویح میں دعائیں مانگی، سحری میں مانگی، افطاری میں مانگی، سوتے مانگی، چلتے پھرتے مانگی، ساری دعائیں اے اللہ قبول کر. ہمارا تزکیہ فرما، ہماری صفائی فرما. یا اللہ اندر باہر سے ہمیں صاف کر. چھوٹی پریشانیاں، بڑی پریشانیاں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھوٹے اس طرح رذائل، بڑے رذائل، چھوٹیاں کمیاں، بڑیاں کمیاں سب اپنے کرم سے دھو دے. اے اللہ رمضان المبارک
ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا، ہمارا دل روشن کر، ہمارے لہو میں پاکی پیدا کر، شوق ہمارا بڑھا دے، ہمت ہماری بڑھا دے، سستی سے پناہ مانگتے ہیں، چستی طبیعت میں پیدا کر، رمضان آگے بڑھتا جائے، ہمارا شوق بڑھتا جائے، ہمارا شوق بڑھتا جائے، ہمارا شوق بڑھتا جائے۔ جو بے روزے دار ہیں اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما کہ رمضان کی قدردانی کریں۔ اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔